الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جمیل نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ولیت فرما دیا تھا اور گونا گون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو، اپنی رحمت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرما دیا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی اہم عنوان کے حوالے سے آج کا خطبہ جمعہ اس کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرات گرامی قدر، ہم آج کل اس بات کا بآسانی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ظلم، بربریت، حق تلفی، ناانصافی، چھینا جھپٹی اپنے پورے عروج پہ نظر آتی ہے. حضرات گرامی قدر، داخلی سطح کے اوپر گھر گھر میں ظلم ہے، گھر گھر میں ناانصافی ہے، بہنوں اور بیٹیوں کے حصوں کو کھا جانا یہ عام بات ہے. بڑا بھائی
چھوٹے بھائی کی حق تلفی کر جاتا ہے، یہ بالکل عام بات ہے۔ حضرات گرامی قدر میاں بیوی کو زد و کوب کر دیتا ہے، یہ بالکل عام بات ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم عدل سے کام لیں اور احسان سے کام لیں۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کا حق بنتا ہے اسے دے دیا جائے، اور احسان کا مطلب یہ ہے جو حق نہیں بنتا وہ بھی دے دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس پیارے نبی کے ماننے والے ہیں جو دنیا کے اندر عدالت کو لے کے آئے، دنیا کے اندر انصاف کو لے کے آئے۔ حضرات گرامی قدر، ایسا عدل کہ نہ آسمان کے چہرے نے کبھی دیکھا، نہ زمین کی پشت نے کبھی ایسے عدل کو دیکھا جو پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے لوگوں کو عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، آپ کی زندگی میں بنو مخزوم کی ایک عورت چوری کرتی ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید فاطمہ مخزومیہ کی سفارش لے کے آتے ہیں۔ حضرت اسامہ ابن زید حضرت رسول اللہ کے محبوب صحابی سیدنا زید ابن حارثہ کے فرزند ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عالم میں اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، لو انا فاطمہ بنت محمد سارقت لقطعت یدہا، یہ تو بنو مخزوم کی فاطمہ ہے، اگر محمد کا قلب اطہر ہو، خدیجہ کا لخت جگر ہو، علی کا نور نظر ہو، اور حسن و حسین کی مادر محترم ہو، سیدات النساء اہل الجنہ ہو، اور وہ فاطمہ ہو جس کے سر کے بالوں کو آسمان کے سورج نے بھی نہیں دیکھا، اگر وہ بھی چوری کرے نبی اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالے گا۔ حضرات گرامی قدر، عدل جس معاشرے میں ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر حق تلفی کے امکانات خود بخود معدوم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، گھر کا سربراہ باپ ہوتا ہے، اور باپ کا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گھر کے نظام کو عدالت کی بنیاد کے اوپر کھڑا کرے۔ اگر ایک بیٹے کو کوئی تحفہ دیا ہے، حضرات گرامی قدر، وہ تحفہ اس وقت تک جائز نہیں ہوگا جب تک دوسرے بیٹے کو بھی اتنی مقدار کا تحفہ نہیں دیا جاتا۔ سید العرب والعجم ایسے ہدیوں کے اوپر گواہ اور شاہد بننے کے لیے تیار نہ ہوا کرتے تھے جن ہدیوں کے اندر دوسرے بھائی کی حق تلفی کا عنصر موجود ہوا کرتا تھا۔ حضرات گرامی قدر، یہ جسٹس کا وہ عظیم الشان نظام اور یہ عدالت کا وہ عظیم الشان پیغام تھا کہ جس نے اسلام کی دعوت کو گھر گھر کے اندر پہنچا دیا، گھر گھر کے اندر پھیلا دیا۔ حضرات گرامی قدر، غیر مسلم اسلام کے پیغام عدالت کو دیکھ کر فوراً سے پہلے حلقہ بگوش اسلام ہو جایا کرتے تھے۔ خلفائے راشدین نے سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین کے پیغام عدالت کو کچھ اس انداز کے اندر نافذ و جاری فرما دیا کہ سیدنا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم خود تو پیبند لگے ہوئے کپڑے پہننا گوارا کر لیتے تھے، لیکن اپنی رعایا کے اندر کسی کی بھوک کو اور کسی کی پیاس کو برداشت کرنے کے اوپر آمادہ و تیار نہیں ہوتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عمر فاروق نے، حضرت ذوالنورین نے، حضرت علی المرتضیٰ نے کائنات کے اندر عدالت کی حکومت کو انٹروڈیوس کروایا، اس انداز کے اندر عدالت کو انٹروڈیوس کروایا کہ پوری دنیا کے لوگ اس بات کو سمجھ گئے کہ امن اگر ملے گا، چین اگر ملے گا، سکون اگر ملے گا، حیات اگر ملے گی تو نظام الہی میں ملے گی، نظام خلافت راشدہ میں ملے گی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کا پیغام عدالت اس نے صرف مسلمانوں کو متاثر نہیں کیا بلکہ غیر مسلم بھی آپ کی عدالت کے شاہد بنے، آپ کی عدالت کے حامی بنے، آپ کی عدالت کے
گواہ بنے، یار اس کی ذرا آواز اونچی کر دیں، آپ کی عدالت کے گواہ بنے حضرات گرامی قدر، حتیٰ کہ غیر مسلم شاعر پنڈت ہری چند اختر کو یہ بات کہنا پڑی، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا اگر ساما مہیا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنا حلف شار ہے، جتنا انتشار ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس وقت اس معاشرے کے اندر کہنے کو تو تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن دکھ اور تعصب کا مقام یہ ہے کہ ظلم اور استبداد کی حکومت ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نہ نواز شریف کا نقیب ہوں، نہ زرداری کا حواری ہوں، میرا تو ایک ہی دعوت ہے اور ایک ہی پیغام ہے، نہ وزیر ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ شاعر ہوں، میں نہ ادیب ہوں، رب کے در کا فقیر ہوں اور نبی کے نظام کا نقیب ہوں۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات بتلانے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ میں عمران خان کی سیاسی مخالفت کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسلام آباد جس کا نام اسلام آباد ہے، اس اسلام آباد میں انصاف اور عدل کے چہرے کو خان صاحب اور ان کے حواریوں کے چہرے کے سامنے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج مجھے بعض دوست کہتے ہیں، حافظ صاحب آپ کو اس مسجد کے معاملے کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد ٹوٹی ہے تو اس کے پیچھے کچھ محرکات ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر پورے شہروں اور بستیوں کو جلا دیا جائے یہ چھوٹی بات ہے، اور مسجد کی ایک اینٹ کو توڑ دیا جائے یہ بڑی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں اللہ کے فضل و کرم سے، لوگ اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں کی حرمت کی بات کرتے ہیں، اپنی ماؤں کے دوپٹے کی عظمت کی بات کرتے ہیں، اور میں کعبۃ اللہ کی بیٹی کی حرمت کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، مجھے وہ استدلال پیش کیے جاتے ہیں جو رٹے رٹائے ہوتے ہیں، جو گھڑے گھڑائے ہوتے ہیں، جو سنے سنائے ہوتے ہیں، اور یقین کیجئے سیاسی بستگی انسان کو کئی مرتبہ تعصب کی اس گہرائی میں گرا دیتی ہے کہ انسان نہ حق بات کہنے کے قابل ہوتا ہے، نہ سننے کے قابل ہوتا ہے، نہ سمجھنے کے قابل ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں مسجد کے قضیے کا پتہ نہیں، مسجد کے کیس کا پتہ نہیں، مسجد کے تنازع کا پتہ نہیں، بغیر سوچے سمجھے بیان داغ دیتے ہیں قبضے کی جگہ پر ہوگی، کیا قبضے کی جگہ کے اوپر مسجد بنانا جائز ہے؟ ایمانداری سے بتلانا، اپنے سینے کے اوپر ہاتھ کو رکھ کے بتلانا، کیا تم مسجد کی قضیے کو جانتے ہو؟ کیا تم مسجد کی تاریخ کو جانتے ہو؟ کیا تم مسجد کے تنازع کو جانتے ہو؟ حضرات گرامی قدر، میرے پاس اس بات کے متعدد دلائل موجود ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کعبۃ اللہ کی بیٹیوں کی حرمت اور ان کی عزت کے ساتھ محبت کرنے والا بنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں شہر لاہور سے اگر اس مسجد کے اندر آیا ہوں تو یہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، گردش دوراں اس بات کی گواہ ہے، 25 سال کے دوران آنے والی بہاریں اس بات کی گواہ ہیں، 25 سال کے اندر آنے والی گرمیاں اور سردیاں اس بات کی گواہ ہیں، 25 برس کے دوران آنے والی دوپہریں اور راتیں اس بات کی گواہ ہیں، راول پنڈی کی فضا اس بات کی گواہ ہے، اسلام آباد کی فضائیں اس بات کی گواہ ہیں، ہزاروں لوگ اس بات کے گواہ ہیں۔ ان 25 برسوں کے دوران فجر سے لے کر عشاء تک کیا تم نے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازوں کو سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ نے 25 برسوں کے دوران اللہ اکبر کی پکار کو اس جگہ سے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ حضرات،
سوچنے کی بات یہ ہے کہ 25 برس کے دوران اگر اللہ اکبر کی صدا یہاں سے بلند ہوتی رہی تو اچانک کیا معاملہ ہوا؟ اچانک کون سی ایسی قیامت آ گئی، کون سی ایسی فتاحت ٹوٹ پڑی کہ مندروں کو بنانے والے اور 176 ہندوؤں کے لیے مندر کی جگہ کو الاٹ کرنے والے لاکھوں مسلمانوں کے قلوب کو چیر کر کعبۃ اللہ کی ایک بیٹی کی آبرو کو پامال کرنے کے اوپر مادہ تیار ہو چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، تحریک انصاف کے مقتدر رہنماؤں سے میں یہ بات کا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، جب آپ پر سے اقتدار آئے کیا اس وقت یہ مسجد تھی کہ نہیں تھی؟ اگر یہ مسجد تھی تو مجھے یہ بات بتلائیے۔ آپ کی حکومت کا ریکارڈ یہ بات بتلاتا ہے کہ آپ کے اقتدار میں آنے کے دوران جب یہاں پہ نمازیں ہو رہی تھیں، جب یہاں پہ تراویح ہو رہی تھی، جب یہاں پہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا بلند ہو رہی تھی، تو آپ کے ضمیر نے کہ آپ کو ملامت نہیں کی کہ صحنے مسجد کو پامال کر دیا جائے اور اس کی دیواروں اور چھتوں کو گرا دیا جائے؟ اور حضرات گرامی قدر، میں اگلے نقطے کی بات کرتا ہوں۔ 3 فٹ کا تنازع ہے تب بھی، 10 فٹ کا تنازع ہے تب بھی، 6 فٹ کا تنازع ہے تب بھی انصاف کی بات کرو، عدل کی بات کرو، عدالت کی بات کرو۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر انکروچمنٹ کا قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور شاملات کا قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اگر اس سے کسی کو استثناء نہیں ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر بنی گالا کے محل کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ مسجد حقدار ہے کہ اس کو ریگولرائز کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، اگر وزیر اعظم کے گھر کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے، اس سے فیسیں لی جا سکتی ہیں، تو مجھے یہ بات بتلائیے وزیر اعظم کا گھر زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ کا گھر زیادہ اہمیت کا حامل ہے؟ حضرات گرامی قدر، اللہ کے گھر کو یہاں پہ ریگولرائز ہونا چاہیے۔ اگر تم یہ استثناء اپنی ذات کے لیے بنی گالا میں اپنے گھر کے لیے استعمال کر رہے ہو تو آج میں دیوبندی دوستوں کی موجودگی میں، بریلوی دوستوں کی موجودگی میں، آل الحدیث کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم مال کے بھوکے نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کعبۃ اللہ کی بیٹی کی عصمت کو اور اس کی عصمت کو بچانے کے لیے ہر قسم کا معاوضہ دینے کے لیے تیار تھے، ہر قسم کی فیسیں دینے کے لیے تیار تھے، ہر قسم کے قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن یہ کیسا انصاف ہے جو وزیر اعظم کے گھر کو تو انصاف دیتا ہے لیکن رب کے گھر کو انصاف نہیں دیتا؟ حضرات گرامی قدر، ہم انصاف کے اس ذاتی بنائے ہوئے کلی اور رسول کو قبول کرنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم آج یہاں پر اشتعال انگیزی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پہ ریاست سے بغاوت کا درس دینے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پہ ٹکراؤ کی بات کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پہ اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پہ سول نافرمانیوں کی بات کرنے کے لیے نہیں آئے، اس لیے کہ یہ سارا کا سارا حادثہ تو تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا حادثہ ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے، اللہ نے ہمیں شعور بھی دیا ہے، امن و امان کی صلاحیت بھی دی ہے، دلیل و برہان کا ملکہ بھی دیا ہے، بات کرنے کا اسلوب بھی دیا ہے۔ ہم اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگتے، ہم ایک ہی بات کو مانگتے ہیں، جس طرح مسجد کو گرایا گیا ہے اسی طرح مسجد کو دوبارہ تعمیر کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ یہ بات کا مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جس طرح مسجد کو گرایا ہے اسی طرح اس کے در و دیوار کی دوبارہ تعمیر کو مکمل کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، سوچنے کی بات یہ ہے، آج جب کسی مسجد کی بات آتی ہے تو آپ شاملات کے اوپر قبضے کا ایشو کھڑا کر کے 25 سال پرانی مسجد کو
اس کی حق تلفی کو پر آمادہ و تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ افسوس بے شمار سخن ہائے گفتری خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم یہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ اگر تم ہماری زبان کھلوانا چاہتے ہو تو تمہاری اپنی صفوں کے اندر ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو لینڈ مافیا کا سربراہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اگر تم انصاف پسند ہو، اگر تم انکروچمنٹ کے خلاف ہو، اگر تم قبضہ مافیا کے خلاف ہو، تو ہم تم سے یہ سوال کرتے ہیں، ہم تم سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تمہاری صفوں کے اندر جو لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرنے والے لوگ موجود ہیں، ہم ان کو پن پوائنٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا تم ان کو سزا دینے کے لیے تیار ہو؟ حضرات گرامی قدر، جنہوں نے لینڈ مافیا کے کلچر کے ذریعے اپنی سیاست کو استحکام دیا، کیا ان کا محاسبہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان کا احتساب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، اس مسجد کے اندر اگر مسجد آباد ہو جائے گی، اس کی چھتیں بن جائیں گی، اس کی دیواریں بن جائیں گی، تو کسی کی ذاتی ملکیت نہیں بنے گی بلکہ اللہ کا گھر بنے گا۔ حضرات، میں نماز کو پڑھانے کے بعد، جمعے کو پڑھانے کے بعد لاہور چلا جاؤں گا، آپ نمازی نماز کو پڑھنے کے بعد اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، جن لوگوں نے پبلک کی پراپرٹیوں کے اوپر قبضہ کر کے اپنے اثاثوں کو بنایا ہے، حضرات گرامی قدر، آج وہ مسجد کے 2-4 فٹ کے بارے میں انکروچمنٹ کی بات کر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول دینا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے یہ مسجدیں جو بنائی ہیں پورے ملک کے اندر بنائی ہیں، پبلک کی پراپرٹی کے اوپر نہیں بنائی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنی جیبوں کے ساتھ مال کو خرید کے بنائی ہیں، اور اللہ کے حکم سے ہم نے یہ مسجدیں اگر بنائی ہیں تو جنت کی خریداری کے لیے بنائی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، من بنا للہ مسجداً بن اللہ لہ بیتاً فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کا گھر بنائے گا، اور جو اللہ کا گھر ڈائے گا اللہ اس کے لیے کیا بنائے گا؟ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے لیے، آپ کے سامنے کوئی فتویٰ دینے کے لیے نہیں آیا۔ حضرات، میں نے پچھلے 6 مہینوں کے اندر ظلم کو اپنے پورے عروج کے اوپر دیکھا ہے۔ میں نے قاری خلیل الرحمان کے بیٹے حافظ سمیع الرحمان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے حجرہ شاہ مقیم کے اندر معصوم گلی کو مسلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے شہر لاہور کے اندر آبرو ریزی کے واقعات کو دیکھا ہے۔ میں نے شہر لاہور کے اندر معصوم غبارہ بیچنے والے بچے کے اوپر کتوں کو چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے دارالخلافے کے اندر معصوم ملازمہ بچی کو طوطے کے اڑانے کی پاداش کے اندر قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے مسجدوں کو گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ خان صاحب، آپ کا انصاف کہاں پر ہے؟ آپ کے کانوں کے اوپر کیوں نہیں رینگتی؟ حضرات گرامی قدر، آج ہم اپنے ٹکڑے کو رونے کے لیے آئے ہیں، آج ہم اپنے مقدمے کو لڑنے کے لیے آئے ہیں، آج ہم ظلم اور استبداد کے خلاف پیغام حق کو سنانے کے لیے آئے ہیں، اور یہ بات اسلام آباد کے لوگوں کو بتلانے کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ وطن عزیز کو امن ملے گا، سکون ملے گا، چین ملے گا، سکھ ملے گا، لیکن تحریک انصاف اور مسلم لیگ کے منشور کے ذریعے نہیں ملے گا بلکہ کالی کملی والے کے قانون کے ذریعے ملے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے کالی کملی والے کے قانون کی اور کالی کملی والے کے نظام کی جنگ کو پرامن طریقے سے، مدلل طریقے سے، دلائل کے طریقے سے، رائے عامہ کو ہموار کرنے کے طریقے سے، لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے طریقے سے انشاءاللہ پوری قوت سے انشاءاللہ لڑ کے چھوڑیں گے، اور مندر کے پجاری اور مسجدوں کے مخالفوں کو انشاءاللہ اس ملک سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، جس وقت عین اللمحات کے اندر جب مندر کی تعمیر کی بات ہو رہی تھی، یقین کیجئے، آپ مسلمانوں کے صبر پہ غور کیجئے، مسلمانوں کے تحمل پہ غور کیجئے، مسلمانوں کی
बारीक बीनी पे गौर कीजिए, मुसलमानों की दानिशमंदी पे गौर कीजिए, मुसलमान अवाम की अक़लियतों के बारे में नरम दिली के ऊपर गौर कीजिए। बात की है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दलाइल के साथ की है, बराहीन के साथ की है, इस्तदलाल के साथ की है, कानून के साथ की है। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन उसका सिला क्या दिया गया कि हमारी पुरअमन और दलील के साथ की गई बात के जवाब के अंदर काबतुल्लाह की बेटी को ढा दिया गया। हज़रात गिरामी कदर, तुमने सिर्फ मस्जिद पे जुल्म नहीं किया, तुमने सिर्फ एक मस्जिद पे जुल्म नहीं किया, बल्कि तुमने दारुल कुफर के अंदर रहने वाले मुसलमानों की मस्जिदों को उनके लिए बोझ बना दिया है। आज हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को मस्जिदों को गिराने का जवाब फराहम किया गया है। आज यूरोप के अंदर अगर कोई मसीह हुकूमत मुसलमानों की मस्जिदों को गिराती है, वहाँ का मुसलमान एहतजाज किस मुँह से करेगा कि उसको आईना दिखा दिया जाएगा, खामोश रहो, तुम्हारे तो अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों की मस्जिदों को गिराया जाता है। हज़रात गिरामी कदर, कल तक मुसलमान बाबरी मस्जिद और मंदिर की बात कर रहा था, आज तुमने इस्लामाबाद के अंदर इसी बात को इसी मुकालमे को इस अंदाज के अंदर दोहराया है कि दो कौमी नजरिए को तुमने लोगों के जहनों के अंदर मशकूक बना के रख दिया है। हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना मोहम्मद अली जोहर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना ज़फ़र अली खान रहमतुल्लाह अलैह का पाकिस्तान ये पाकिस्तान नहीं था जिसमें चकलेतों हों, जिसमें शराब के अड्डे तो हों, जिसमें जुए के अड्डे तो हों, जिसमें सूद के काउंटर तो हों, लेकिन मस्जिदों को गिरा दिया जाए। हज़रात गिरामी कदर, अकाबिरीन तहरीक पाकिस्तान का नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? हज़रात गिरामी कदर, लेकिन हमें मदीना की रियासत के नाम पर जो कुछ दिखलाया जा रहा है, रब्बे काबा की कसम है, वो मदीने का चेहरा नहीं। मदीने का चेहरा तो वो चेहरा था मदीना जिसके अंदर हर तरफ हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ें आती थी। मदीना की रियासत तो वो रियासत थी जहाँ पर बेटियों के सर के ऊपर हिजाब होता था। मदीना की रियासत तो वो रियासत थी जहाँ पर कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला हुआ होता था। मदीना की रियासत तो वो रियासत थी जिसके बारे में मौलाना ज़फ़र अली खान ने कहा था। मौलाना ज़फ़र अली खान फरमाते हैं, हाथ में तलवार हो और दिल में हो खौफ़े खुदा, हाथ में तलवार हो और दिल में हो खौफ़े खुदा। यशरबी तहजीब कितनी दिल नशीं और सादा है। हज़रात गिरामी कदर, खान साहब ने बरसर इक़्तिदार आने के लिए मदीना की रियासत का नारा लगा दिया, लेकिन रियासत मदीना वो बनाई जो हिजरत से पहले की रियासत थी। हज़रात गिरामी कदर, इंशाअल्लाह हम मदीना की रियासत को इंशाअल्लाह जिसके अंदर मदीना का नारा लगाया गया है उसको असल की तरफ पलटा के छोड़ेंगे, हुर्मत रसूलुल्लाह के अलम को उठा के छोड़ेंगे, खत्म नबूवत के डंकों को बजा के छोड़ेंगे, शर्मो हया के प्याम को हम करके छोड़ेंगे, मस्जिदों और मदारस की इज्जत को बचा के छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह जालिमों के बढ़ते हुए हाथों को इंशाअल्लाह रोक के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, क्या आप इंशाअल्लाह काबतुल्लाह की बेटी के तकद्दुस के लिए इंशाअल्लाह क्या आप वादों को उठाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या आप इस मस्जिद को उसकी असल के ऊपर पलटाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या आप हुक्काम बाला से ये मुतालबा करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह कि जो नुकसान किया गया उसको पूरा किया जाए? क्या आप ये मुतालबा करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह इसी इलाके के अंदर इंशाअल्लाह ये मस्जिद क़यामत की दीवारों तक कायम रहेगी। यहाँ से इंशाअल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ें बुलंद होती रहेंगी और जो इन आवाज़ों को इंशाअल्लाह सुनना नहीं चाहते उनको इंशाअल्लाह ये इलाका छोड़ना पड़ेगा इंशाअल्लाह। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्पीकर बंद है, यही चल रहा है।